حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں اور بڑی شان ہے ان کی۔ ازواج مطہرات 11 ہیں، ایک وقت میں 9 تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مائیں۔ ان 11 میں سے 2 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 ایسی ہیں جن سے امت کو سب سے زیادہ نفع پہنچا ہے۔ دین بتانے والی اور دین کو محفوظ رکھنے والی اور ایسی یہ ازواج مطہرات میں سے ہماری مائیں ہیں کہ جب مسئلہ کہیں پھنس جایا کرتا تھا تو صحابہ ان کی طرف رجوع کیا کرتے، بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس جایا کرتے، اماں جان آپ بتائیے، آپ اس مسئلے کو حل کیجئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلے خامن تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپس میں بڑی محبت تھی حضرت ابو سلمہ کے ساتھ، اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر میرا انتقال ہو جائے تو ایسی نہ بیٹھی رہنا بلکہ شادی کر لینا، اس لیے کہ بیوہ ہونے کی جو تکلیف ہے میں نہیں چاہتا کہ تجھے اٹھانی پڑے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ آج میں نے آپ کی مجلس میں ایک دعا سیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ وہی چیز اس کو واپس کرتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ تو جب بھی تمہارا کوئی نقصان ہو جایا کرے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے خامن ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، محبت بہت زیادہ تھی، تعلق بہت زیادہ تھا، تو میں نے یہ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد میں سوچنے لگ گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھو گے وہی چیز ملے گی، وہ چیز تو ملنے سے رہی، وہ تو انتقال ہو گیا، چلے گئے دنیا سے۔ ان سے بہتر تو ہے ہی نہیں کوئی دنیا کے اندر، ان سے بہتر کیسے مل سکتا ہے؟ مجھے کیا پتا کہ اللہ اپنے اس وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں ان کو شامل فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت سارے واقعات۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس زمانے کے اندر کسی کے مرنے پر چیخنا چلانا، اس کو اس مرنے والے کی شان سمجھتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے وہ فلانا آدمی مرا ہے، اس کے مرنے پر رونے والے اتنے ہزار میں تھے، یہ شان سمجھی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے لوگ کرائے پر پیسے دے دے کر لایا کرتے تھے رونے والوں کو، اپنے مرنے والوں پر۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ انتقال پر میں نے بھی ارادہ کیا اور میں نے بھی کچھ عورتوں کو اکٹھا کیا کہ ہم نے نوحہ کرنا ہے، رونا ہے حضرت ابو سلمہ پر۔ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اس گھر کے اندر شیطان کو اللہ نے 2 دفعہ اس گھر سے نکالا ہے، اب تم اس کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس دن تم لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے اللہ نے شیطان کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اور آج جب حضرت ابو سلمہ شہید ہوئے ہیں اللہ نے اس شیطان کو اس گھر سے پھر دھکے دے کر نکالا ہے۔ تو کسی کے انتقال پر غم کا ہونا، دکھ کا ہونا یہ فطرتی چیز ہے، لیکن حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کے مرنے پر چہرے کو پیٹنا شروع کرے، بال نوچنا شروع کرے، گریبان پھاڑنا شروع کرے اور فضول قسم کی باتیں شروع کر دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چوتھی روایت ابو داؤد شریف کے اندر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من حمل علینا الصلاح ولیس منا من غشنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھائے۔ اللہ پاک نے جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے اس کی جان بھی محفوظ کر لی، اس کا مال بھی محفوظ کر دیا۔
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بڑے بڑے لشکر کو روانہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ اس ہدایت کے ساتھ اور اس ارشاد کے ساتھ بھیجا کرتے تھے کہ دیکھو جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے اس نے اپنی جان بھی محفوظ کی، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی جان اور مال کی حفاظت کرنا۔ لیس منا من حمل علینا السلاح، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھایا۔ ایک تو ہے قتل کرنا، وہ تو بعد کی بات، صرف ہتھیار اٹھا کر کسی کو دکھانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سفر میں ہیں، حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ہے، سفر میں تھے، سفر میں سواری پر، اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھے، ان کو اونگ آنے لگ گئی، آنکھ بند ہونے لگ گئی، اونگ آنی شروع ہوئی۔ ایسے ہی براہ مذاق کے ساتھ والے صحابی نے اس کا تیر ایسے سے نکال لیا، تیر جو ساتھ تھے ان میں سے ایک تیر کھینچ لیا۔ وہ بیدار ہوئے، دیکھا کہ تیر نہیں ہے، پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وہ تیر واپس کر دیا کہ میں نے تو آپ سے مذاق کیا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی سی بات پر بھی فرمایا کہ دیکھو کوئی آدمی تم میں سے کسی مسلمان کو اتنا سا بھی تنگ نہ کیا کرے، اتنے سے بھی تنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک مجلس کے اندر صحابہ تشریف فرما ہے، حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے، جوتیاں ساتھ رکھی ہوئی تھیں، ایک صحابی نے ایک کی جوتی رکھ کر چھپا لی مذاق کے طور پر۔ تھوڑی دیر وہ آئے، ادھر ادھر جوتی تلاش کی، پریشانی ہوئی تو تھوڑا سا پریشانی کا وقت گزر گیا، انہوں نے وہ جوتا نکال کر واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا کہ قیامت والے دن کیا جواب دو گے جو تم نے ایک مسلمان کو پریشان کیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو مذاق میں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن کیا جواب دو گے اس کی پریشانی کا؟ یا رسول اللہ میں نے تو مذاق میں کیا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا قیامت والے دن کیا جواب دو گے جو تم نے اس کو پریشان کیا؟ لیس منا من حمل علینا السلاح، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار کو اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، ایک حکم جاری کیا تھا کہ اگر تم کسی شہر کو فتح کرنا چاہتے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ وہ شہر فتح ہو جائے گا اور اس کے اندر بہت بڑا مال اور بڑے بڑے خزانے ملیں گے، لیکن اس کے فتح کرنے میں ایک مسلمان کی جان جا سکتی ہے، یہ کام نہ کرنا، ایک مسلمان کی جان کو بچا لینا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس شہر کو فتح کرنے سے۔ ہمیں نہیں چاہیے شہر، ہمیں نہیں چاہیے یہ مال، ہمیں نہیں چاہیے یہ ساری کی ساری فتوحات۔ ایک مسلمان کی جان بچانا یہ تمہارے نزدیک زیادہ ضروری ہے، اگر ایک مسلمان کی بھی جان جاتی ہو ایسا شہر فتح نہ کرنا۔ آج پتہ نہیں کیا ہمارے دماغوں کو ہو گیا ہے، کیسا ہم نے دین کو بدل دیا ہے، کس طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ قیامت والے دن صرف ایک ہی زندگی معتبر ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کسی کی زندگی اتنی ہی معتبر ہوگی جو اس زندگی کے مشابہ ہوگی۔ اگر مشابہت پوری ہے یہ زندگی معتبر، قیامت والے دن ایمان کے دعوے دار کھربوں ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ نمازی ہونے کے دعوے دار لاکھوں اربوں ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ حج کرنے کے دعوے دار لاکھوں ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل کے کرنے کے دعوے دار لاکھوں ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ آدمی جن کا یہ دعویٰ قبول کیا جائے، ہاں تمہارے اندر ایمان تھا، ہاں تم نمازی تھے، ہاں تمہارا حج ٹھیک تھا، ہاں تمہارے اخلاق ٹھیک تھے، ہاں واقعی تمہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جینا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل کے اندر رکھنا ہے اور آپ کی سنت کو اپنے پورے جسم پر لاگو کرنا ہے، اپنی پوری زندگی کے اندر اس کو داخل کرنا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن ہمارا ایمان بھی قبول ہو، ہمارے اعمال بھی قبول ہوں، ہمارے دعوے بھی قبول ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔